الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ انسانی سوسائٹی کی بنیاد خاندان پر ہے۔ سب سے پہلے زمین پر جوڑا اترا تھا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام۔ قرآن پاک یہی کہتا ہے، اور یہ میاں بیوی پہلے سے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جنت میں ان کو کہا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، میاں بیوی دونوں جنت میں رہو۔ میاں بیوی پہلے سے تھے، جوڑے کے طور پر اترے تھے، اور یہاں انسانی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ اس وقت سے خاندانی نظام چل رہا ہے، میاں بیوی اولاد دونوں سب کا ایک یونٹ انسانی سوسائٹی کا خاصہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو پہلا جھگڑا نسل انسانی کا ذکر کیا نا، وہ بھی دو بھائیوں کا ہے اور آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، کہ جو پہلا انسان فوت ہوا تھا، پہلا انسان قتل ہوا تھا، پہلا جھگڑا ہوا تھا، وہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ہوا تھا قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق، اور ایک ضابطے قانون پر جھگڑے کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ دو حوالے میں نے اس لیے دیے ہیں کہ انسانی زندگی کا آغاز خاندان سے ہوا ہے، اور سماج خاندان سے شروع ہوا ہے۔ ماں، باپ، بیٹا، بھائی، ان کے قوانین یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر آئے ہیں، ان کا یہ خاندانی نظام کا اپنا موجود رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حتیٰ کہ جن مذاہب کی بنیاد وحی پر نہیں ہے، خود ساختہ مذہب ہے۔ مذاہب کی ایک تاریخ تو وہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مذاہب چلے آ رہے ہیں، تو وہ کچھ بگڑ گئے، کچھ صحیح رہے، کہ مذاہب آسمانی مذاہب کہلاتے ہیں، جن کی بنیاد کسی پیغمبر پر ہے، کسی وحی پر ہے۔ ان کا تو اپنا ایک نظام ہے۔ جو مذہب لوگوں نے خود بنائے، خود ساختہ ہیں، جن کی بنیاد کسی آسمانی مذہب پر نہیں ہے، آسمانی وحی پر نہیں ہے، ان میں بھی خاندان کا نظام ہے۔ یہ میاں ہے، یہ بیوی ہے، یہ بیٹے ہیں، ان کے یہ حقوق ہیں، یہ نکاح کا قانون یہ ہے، طلاق کا قانون یہ ہے۔ دنیا کی ہر قوم، ہر مذہب میں، ہر علاقے میں، ہر سوسائٹی میں خاندان کا سسٹم موجود ہے۔ کوئی بات صحیح غلط اپنی جگہ پر، اور یہ مسلمہ اصول ہے دنیا کا کہ ہر قوم کو اپنے خاندان کے حوالے سے اپنے مذہب کے قوانین کے مطابق عمل کا حق ہے۔ اب یہاں دیکھیں، ہندو رہتے ہیں تو وہ شادی، بیاہ، طلاق وغیرہ ہمارے مذہب کے مطابق کرتے ہیں، اپنے مذہب کے مطابق کرتے ہیں۔ عیسائی، سکھ، ان کا حق ہے، ان کا جو بھی مذہب ہے اس مذہب کے قوانین کے مطابق کرتے ہیں، اور ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا مسلمہ اصول ہے۔ کوئی قوم بھی، کوئی مذہب بھی نکاح، طلاق، وراثت، یہ خاندان، اس کو فیملی لاز کہتے ہیں، ان کو پرسنل لاز کہتے ہیں۔ دنیا میں آج کے مسلمہ قانون کے مطابق ہر قوم کو اور ہر مذہب کو ان معاملات میں اپنے مذہبی قوانین پر عمل کا حق ہے، اور وہی نافذ ہوں گے۔ کوئی دوسرا جبر نہیں کر سکتا کہ تم یہ قانون کرو اور یہ کرو۔ یہ تو مسلمہ اصول۔ ہمارے یہاں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں تو خاندانی نظام موجود تھا۔ تو وہ بھی کسی کے بیٹے تھے، کسی کے باپ تھے، کسی کے خاوند تھے، کسی کے بھتیجے تھے، کسی کے بھانجے تھے، یہ پورا سسٹم موجود تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اصلاحات کی، اس وقت کے موجود خاندانی نظام میں کچھ اصلاحات کی، وہ میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا، لیکن مثال کے طور پر لوگ 20 بیویاں کرتے تھے، قرآن کہانی 4 سے زیادہ نہیں ہوئی، یا طلاق پہ طلاق دیتے چلے جاتے تھے، قرآن کہا نہیں 3 بس، چوتھی طلاق ختم۔
اس قسم کی اصلاحات قرآن پاک نے 20 کی ہیں۔ ایک خاندانی نظام موجود تھا، اس میں رد و بدل کر کے اصلاحات کر کے ایک مسلم فیملی کا قانون قرآن پاک نے دیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بنیاد قرآن پاک پر، سنت رسول پر، شریعت اسلامیہ پر چلی آ رہی ہے۔ خلافت راشدہ کے دور میں بھی یہی تھا، بنو امیہ کے دور میں بھی یہی تھا، بنو عباس کے دور میں بھی یہی تھا، بنو عثمان کے دور میں بھی یہی تھا۔ یہاں ہمارے ہاں جو بھی حکمران آئے ہیں سب سے زیادہ مغل تھے، زیادہ لمبا مغلوں نے گزارا ہے، التمش نے گزارا ہے، ایبک نے گزارا ہے، بہروز غزنوی تھے۔ یہ ہر دور میں مسلمانوں کے خاندانی احکام شریعت کے نافذ ہیں، حتیٰ کہ سب سے زیادہ دور جس پر ہم نے اعتراض کرتے ہیں اکبر کا دور ہے، اس نے رد و بدل کیا تھا، گڑبڑ کی تھی، لیکن اس کے دور میں بھی مسلمان عدالتوں میں مسلمانوں کے فیصلے شرعی قانون کے مطابق یہ تسلسل چلا رہا۔ ہمیں یہ مسئلہ پیش آیا انگریزوں کے آنے کے بعد۔ پوری تاریخ میں ہمیں کبھی یہ مسئلہ پیش نہیں آیا کہ ہمارے نکاح، طلاق، وراثت، مرد عورت، ماں باپ، بیٹا اولاد، بہن بھائی، ان کے مسائل کون حل کرے گا۔ کبھی یہ مسئلہ پیش نہیں آیا، سب کے مطابق شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میں جزوی فرق ہوتا ہے، یہ شافعی ہیں یا وہ ٹھیک ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ساری شریعت ہے، شافعی فقہ بھی شریعت ہے، حنبلی فقہ بھی شریعت ہے، مالکی بھی شریعت ہے، حنفی بھی شریعت ہے، اس کے دائرے میں، لیکن بنیادی نیٹ ورک ایک ہے شریعت۔ ہمیں مسئلہ پیش آیا جب انگریز یہاں آئے 1857 میں، تو انہوں نے ہمارے قوانین منسوخ کر دیے، اپنے قوانین نافذ کیے، انگریزوں کے قوانین یہاں نافذ کیے 1857 میں، اور ہمارے قوانین منسوخ کر دیے۔ جوڈیشل سسٹم بھی تبدیل کر دیا سارا، پہلے قاضی فیصلہ کرتا تھا، جج صاحبان آ گئے تو سارا سسٹم تبدیل کر دیا، ٹھیک۔ اس وقت پھر 2-3 بڑے مسئلے پیش آئے۔ علماء تو مزاحم تھے اور معتوب تھے، کوئی پھانسیوں پہ ہے، کوئی جیلوں میں ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، لیکن 2 بڑے مسئلے پیش آئے انگریزوں کے قبضہ کرنے کے بعد اور قانون تبدیل کرنے کے بعد۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کے اوقاف جو ہے نا، مسجد، مدرسہ، وقف، یہ انگریزی قانون کے مطابق چلیں گے یا اپنے ہمارے مذہبی قانون کے مطابق چلیں گے۔ مسجد وقف ہے، مدرسہ وقف ہے، اوقاف کا مسئلہ پیش آیا کہ ہمارے اوقاف کے فیصلے کون کرے گا، یہ مذہبی مسئلہ ہے۔ دوسرا، خاندانی نظام کے فیصلے کون کرے گا، یہ کس قانون کے مطابق ہوں گے۔ یہ 2 بڑے مسئلے پیش آئے۔ ان دونوں مسئلوں پر اس وقت سٹینڈ لیا سر سید احمد خان نے، ان کے پورے گروپ نے، جسٹس امیر علی نے، نہیں بھائی یہ تو ہماری شریعت کے مطابق ہو۔ ہم تو اسٹینڈ لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، ہم تو مر رہے تھے، مار رہے تھے، جیلوں میں تھے، مولوی تو زد میں تھا اس وقت۔ یہ سٹینڈ لیا 2 مسئلوں پر، اوقاف کے مسئلے پر کہ ہمارے وقف کے احکام شریعت کے مطابق ہوں گے، اور خاندانی نظام کے مسئلے پر ہمارے نکاح، طلاق، وراثت کے مسائل شریعت کے مطابق ہوں گے۔ ان پر سٹینڈ لیا سر سید احمد خان نے، ان کا پورا گروپ تھا، مولانا حالی تھے، قاضی شبلی آئے ہیں، ان کے ساتھ جسٹس امیر علی خان تھے، انہوں نے طے کیا یہ 2 مسئلے تو ہمارے جو مرضی کرو، لیکن ہمارے اوقاف ہماری شریعت کے مطابق چلیں گے اور ہمارے خاندانی قوانین ہماری شریعت کے مطابق چلیں گے۔ یہ میں تاریخ بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ مسئلہ پیش آ گیا تھا، لیکن اس پر سٹینڈ لیا وہ کلاس جن کو ہم لبرل کہتے ہیں، نہیں، سر سید احمد خان نے تہذیب کی، ان کا 3 لڑائیاں لڑی ہیں سر سید نے، اوقاف کی، تہذیبی تمدن کی، تہذیبی روایات کی، اور اردو زبان کی۔ یہ 3 لڑائیاں سر سید احمد لڑی ہیں، ہماری لڑی ہیں۔ اس وقت پھر انگریزوں کے قانون سے یہ بات منوائی ان لوگوں نے۔ پریوی کونسل میں قائد اعظم محمد جناح مرحوم ممبر تھے،
وہ تقریر ان کی ریکارڈ پر ہے آج بھی، اگر مہیا کر میرے پاس موجود ہے۔ پریوی کونسل میں وائسرائے کے وری پریوی کونسل میں قائد اعظم نے صاف کہا کہ دیکھو ہمارے خاندانی قوانین اور اوقاف کے قوانین شریعت کے مطابق ہوں گے، ہم کوئی اور قانون نہیں مانیں۔ اس بنیاد پر دونوں باروں میں فیصلہ ہوا کہ خاندانی قوانین بھی شریعت کے مطابق رہیں گے اور اوقاف کے قوانین بھی شریعت کے مطابق رہیں گے۔ یہ فیصلہ کروایا پریوی کونسل سے قائد اعظم نے، پورا وہ تسلسل تھا۔ ہم چلو ٹھیک ہے باقی معاملات میں لڑتے رہیں گے، یہ تو طے ہو گیا نا کہ ہمارے نکاح، طلاق، وراثت کے مسائل جیسے مسلمہ اصول ہے ہمارے مذہب کے مطابق ہوں گے، شریعت کے مطابق ہوں گے، اور ہمارے اوقاف کے قوانین کس کے مطابق ہوں گے، شریعت کے مطابق۔ یہ بندوبست طے ہو گئی مکمل۔ اب تک وہی تسلسل چلا آ رہا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد ہم مسلسل 70 سال سے اس چکر میں ہیں کہ مغربی تہذیب اور مغربی ثقافت، مغرب کے اپنے قوانین کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی ہیلے سے قانون سازی میں لا کر ہم میں گھسیڑے جا رہے ہیں۔ میں ایک مثال دوں گا، بھی یہ 70 سال سے چل رہا تھا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے قانون سازی کر کے اسمبلی سے قانون پاس کرا کے کوئی بات گھسیڑ دی اس میں۔ یہ 70 سال سے ہمارے ساتھ یہ چل رہا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ابھی سال نہیں ہوا، سال ہوا تقریباً، گھریلو تشدد کا قانون، گھریلو تشدد کو روکنے کا قانون نافذ ہوا، پاس کیا ہمارے ممبروں نے پاس کیا۔ اس میں باقی ساری باتیں چھوڑ کر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کہاں نہیں ہوتا؟ گھریلو میں نہیں ہوتا، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ میاں بیوی جھگڑ پڑیں گے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو کیا؟ میں مثال کے طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اس کا قرآن پاک نے ایک پروسیس بیان کیا ہے۔ قرآن پاک نے صاف، ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا ہے، سمٹ نہیں رہا، اول تو آپس میں سمیٹ لیتے ہیں، نہیں سمٹا تو ایک نمائندہ اس کا، ایک نمائندہ اس کا گھر میں بیٹھ کے طے کرے، باہر نہ لے جائے معاملہ۔ یہ پروسیس خود قرآن پاک نے بیان کیا کہ پہلا مرحلہ کیا ہے، فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، ایک حکم، ایک نمائندہ اس سے، ایک اس سے، گھر میں بیٹھ کے طے کرو، یار بار اور بولا میاں بیوی کا جھگڑا ہے، باہر شور نہ کرو، آپس میں بیٹھ کے طے کر لو، برادری طے کرے، اور کوئی ایک آدمی نہیں، ایک نمائندہ اس کا، ایک نمائندہ اس کا، آپس میں جھگڑا طے کرا دو۔ یہاں طے نہیں ہوتا پھر عدالت پہ جاؤ۔ یعنی قرآن پاک نے پہلا پروسیس یہ بیان کیا کہ میاں بیوی کے جھگڑے کو اوپن نہیں کرو یار، گھر میں بیٹھ کے طے کرو۔ اب جو قانون آیا ہے یہ سارا چیپٹر اڑا دیا گیا، جو قانون نافذ ہو گیا وہ یہ ہے، بیوی کو شکایت ہے خاوند سے، تھانے سے فون کرے گی، قانون یہ کہتا ہے کہ تھانے دار سب سے پہلے کوئی تحقیق کیے بغیر پہلے خاوند کو گرفتار کرے گا کہ تیری بیوی کو جو شکایت ہے، اور تھانے دار فیصلہ کرے گا کہ ان کا جھگڑا کیا ہے۔ عدالت تھانہ فیصلہ کرے گا۔ وہ درمیان کا پروسیس جو قرآن نے بیان کیا، آپس میں طے کر لو، پہلے فیملی والے پہلے مسئلہ حل کر لو، وہ سارا ہوا۔ اب سیدھی بات ہے، لاہور کا کیس ہمارے سامنے آیا، پچھلے سال کی بات ہے، جھگڑا ہو گیا، بیوی نے خاوند تھانے فون کر دیا، تھانے دار خاوند کو پکڑ کے لے گیا۔ اب یہاں تھانے دار کو راضی کرنا مشکل ہوتا ہے، کیوں جی؟ تھانے دار کو راضی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے تھانے دار کو راضی کر لیا، شام کو گھر آ گیا، آ کے بیوی کو فارغ لاؤ، لیکن یہ کیا، کہ وہ کیا، وہ تمہارا اختیار تھا، یہ میرا اختیار تھا، چھٹی کر۔ یہ لاہور کا کیس ہے، تھانے دار کو راضی کر کے واپس آ گئے شام کو، کیونکہ چلو جی چھٹی جاؤ، میں کہ اسی طرح سے فارغ ہو جی۔ وہ تمہارا اختیار وہ تھا نا، میرا اختیار یہ میں ایک کیس بتا رہا ہوں،
یہ ہمارے ہاں ڈھیلے بہانوں سے کسی نہ کسی بہانے سے وہ کوئی نہ کوئی یہ شامل کر کے وہ ہمارے قانون کا بیڑا غرق کر یہ ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے۔ اسی حوالے سے ایک قانون آیا، ہماری غفلت ہے، میں اپنی غفلت میں مانتا ہوں، اس وقت ہم نے توجہ نہیں دی۔ یہاں ایک مسئلہ چلا تھا 1918 میں 17-18 میں، جو خنسا ہیں خواجہ سرا، ان کے حقوق کیا ہیں۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک آبادی ملک کی ہے، ان کے حقوق کا تعین بھی ہو جاتا، اچھی بات ہے، اس سے کسی کو اختلاف ہے ہو جاتی۔ قانون آ گیا، اچھا قانون ایسی تکنیک سے پاس کیا، وہ قانون آیا اسمبلی میں، کمیٹی بنی، کمیٹی میں 2 ممبر تھی عورتیں، ایک جمعیت علماء اسلام کی نعیمہ کشور اور ایک جماعت اسلامی کی عائشہ سید۔ انہوں نے مخالفت کی کہ نہیں بھئی اس کو ذرا اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھ لو، علماء سے پوچھ لو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی بات کسی نے نہیں سنی، اور اسمبلی کا جو آخری سیشن تھا، جس کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی، وہ اعلیٰ الیکشن ہونا تھا، اس میں ربا ربی پاس میں بعد میں تو ہوا کیا، قانون پاس کیسے ہوا؟ کمیٹی میں بات ہوتی رہی، کمیٹی میں دونوں ممبروں نے، جمعیت علماء اسلام کے ممبر تھی نعیمہ کشور اور جماعت اسلامی کی ممبر تھی عائشہ، دونوں نے شدید مخالفت کی۔ تو علماء سے پوچھ لو، اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھ لو، یہ بنتا ہے نہیں بنتا، آئین کے مطابق ہے نہیں۔ اور پاس کب کیا؟ جب اسمبلی ڈیزالو ہو رہی تھی، اگلا الیکشن کا اعلان ہو گیا تھا، اور آخری 2 گھنٹوں میں، تاکہ کوئی اسمبلی میں بات نہ کر سکے۔ وہ الیکشن کے ہنگاموں سے ہم بھی خاموش ہو گئے۔ ہمیں اب پتہ چلا جب یہ سینٹ میں ایک ترمیم آئی کہ جناب یہ تو سارے نظام کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اب وہ قانون کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ عنوان کیا ہے؟ خواجہ سرا کا حقوق کا تحفظ۔ اس میں قانون یہ پاس ہوا ہے کہ خواجہ سرا ملک میں کتنے ہوں گے؟ تو 20% ہوں گے، 1% بھی ہوں گے۔ سرکاری اعداد و شمار کے تحت 2 اعشاریہ ہیں، 2 اعشاریہ 30-35,000 ان کے ٹھیک ہے، ان کے تحفظ کے لیے قانون ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن قانون کیا پاس ہوا سنیے ذرا۔ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے، یہ قانون نافذ ہے، کہ وہ بالغ ہونے پر اپنی جنس جو چاہے خود طے کرے۔ میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، میں خنثی ہوں، یہ آدمی بالغ ہونے کے بعد خود طے کرے گا کہ میں فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ میں عورت ہوں یا مرد ہوں یا خنثی ہوں۔ ناظرہ قانوناً پابند ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق اسے شناختی کارڈ جاری کرے۔ ناظرہ صرف حلفیہ بیان لے گی، جو آدمی بھی حلفیہ بیان ناظرہ میں جمع کرا دے کہ میں عورت ہوں، ناظرہ پابند ہے کہ اس کا عورت کا شناختی کارڈ جاری کرے۔ ایک شخص نے، ایک فرد نے پہلے شناختی کارڈ میں جو جنس لکھوائی ہے کہ میں مرد ہوں، وہ جب چاہے اس کو ناظرہ سے تبدیل کروا سکتا ہے، جب اس کی مرضی یا مرد بن جائے، جب اس کی مرضی عورت بن جائے۔ یہ ہر فرد کو وراثت اس کے شناختی کارڈ میں درج بیان کردہ جنس کے مطابق، وہاں مرد لکھا ہے تو مرد والی ملے گی، عورت لکھا تو عورت والی ملے گی۔ یہ قانون نافذ ہے، اور ناظرہ میں لوگ آ رہے ہیں، جس کی یعنی پہلی بات یہ ہے، جنس طے کرنا اللہ کا کام ہے، بندے کا کام ہے۔ اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے، لیکن یہاں بالغ ہونے کے بعد ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ ناظرہ جائے گا، حلفیہ بیان عورت ہو۔ باقی ملکوں میں بھی، بعض ملکوں میں ہے، لیکن بہت سے ملکوں میں میڈیکل چیک اپ شرط۔ ایک شخص کہتے ہیں میں عورت ہوں، تو متعلقہ ادارہ میڈیکل چیک اپ کرائے گا یہ عورت ہے یا نہیں، یہاں یہ شرط نہیں، صرف حلفیہ بیان کا۔ اور ناظرہ قانون انکار نہیں کر سکتا، ناظرہ قانون پابند ہے کہ اس کے حلفیہ بیان کے مطابق اس کو شناختی کارڈ جاری کرے۔ وہ خود کو مرد کہتا ہے تو مرد والا جاری کرے، عورت کہتا ہے تو عورت والا جاری کرے، اور وہاں 4-5 جنسیں لکھی ہیں،
ہومو سیکس، میں نہ مرد ہوں نہ عورت، یہ بھی دادرا پابند لکھے نہیں، یہ نہ مرد نہ عورت، یہ خنثی مشکل ہے۔ یہ ایک قانون نافذ ہوا۔ اب یہ اس کی 3-4 بنیادی باتیں، اب آپ اس کے سوچ لیں کہ یہ اگر ابھی تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن قانون نافذ ہے، اس سفر اس کے نتیجے میں کیا افراتفری بچے گی اندازہ ہے آپ کو؟ یہاں تو 4 پیسے کے لیے باپ بدل دیتے ہیں، یا جنس نہیں بدلے گا۔ ہم تو باپ تبدیل کر دیتے ہیں، ہمارا عمومی ماحول کیا ہے؟ یہ 4 باتیں میں نے اس کی قانون کی عرض کی۔ اب یہ ہوا ہے، ایک طرف علماء کرام نے جب یہ آگاہی ہوئی ہے، مختلف علماء تمام مقاصد، کل ہماری میٹنگ تھی لاہور میں، دیوبندی، بریلوی، الحدیث، سب علماء کرام، ایک فورم ہے ہمارا ملی مجلس شرعی، تمام مکاتب فکر کا پاکستان کے لیول پر، دیوبندی، بریلوی، الحدیث، شیعہ، جماعت اسلامی سب اس کے ممبر ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہے، میں صدر ہوں اس کا۔ کل لاہور میں میری صدارت میں میٹنگ ہوئی ہے، تمام مکاتب فکر کے اکابر علماء جمع ہوئے ہیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کا خیال ہے شریعت کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ شریعت کے خلاف ہے، اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو دستور کے بھی خلاف ہے۔ دستور نے کیا طے کر رکھا ہے؟ لیکن قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا۔ اگر یہ شریعت کے خلاف ہے تو دستور کے بھی خلاف ہے۔ اب اس پر ہمارے 2 سینیٹر ہیں، ایک سینیٹر مولانا طاہر الرحمان صاحب، انہوں نے سینٹ میں قرارداد پیش کی ہے یہ ساری آگاہی کے بعد کہ اس قانون کو منسوخ کیا جائے، یہ سینٹ میں پیش ہے۔ ایک سینیٹر ہے مشتاق احمد صاحب، پرانے آدمی ہے اور جماعت اسلامی کے ہے اور بڑی طویل جنگ لڑ رہے ہیں اس مسئلے پہ، اصل جنگ انہوں نے لڑی ہے، صحیح بات یہ ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد صاحب کے پی کے سے، انہوں نے بل پیش کر رکھا ہے کہ اس میں اگر یہ ترمیمیں کر لیں تو شاید قابل قبول ہے۔ مثال کے طور پر جو میں نے عرض کیا ہے، ایک ترمیم یہ ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں عورت ہوں، ناظرہ کو درخواست دیتا ہے تو اس کا میڈیکل چیک اپ کرائے۔ اگر میڈیکل چیک اپ میں عورت ہے تو عورت رجسٹر کرو، اگر میڈیکل چیک اپ میں مرد ہے تو مرد رجسٹر کرو، خالی اس کے دعوے پر مرد عورت کا فیصلہ نہیں کرو۔ یہ ترمیم بھی ٹھیک ہے ابھی میڈیکل دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہے، میں عورت ہوں وہ میڈیکل چیک اپ کراؤ، کہ عورت ہے یا مرد ہے، جو بھی قانونی یا طبی میڈیکل طریقہ کار ہو۔ تو یہ 2 موقف اس وقت پیش ہے سینٹ میں، ایک مولانا طاہر الرحمان صاحب کا کہ یہ قانون سرے سے منسوخ کر کے نیا قانون لایا جائے، اور ایک سینیٹر مشتاق احمد صاحب کا کہ بھائی اس میں یہ ترمیم کر لی جائے تو قابل قبول ہو سکتا ہے۔ ہم نے کل لاہور میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے اکٹھے بیٹھ کر، 1-2 دن تک اخبارات میں تفصیل آ جائے گی، ہم نے ان دونوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور ان دونوں کی حمایت میں ملک میں مہم منظم کرنے کا اعلان، یہ میں نے اپنا کیس آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آگے چلیں گے انشاءاللہ اللہ پاک مہربانی فرمائے۔ کمپین کرنی بھی ہمیں آتی ہے، چلانی بھی آتی ہے، منوانی بھی آتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ جو مسئلہ دینی ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ ہم آغاز کر رہے ہیں اس کا، اور یہ قانون نہیں چلنے دیں گے۔ ہم اپنے معاشرے کا بیڑا نہیں غرق کرنا، ہم اپنے خاندانی شرعی احکام کو قربان نہیں ہونے دیں گے، یہ بات طے ہے۔ آپ کے سامنے میں نے ہلکا سا مقدمہ پیش کر دیا ہے، جو بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ باتیں کریں گے، اور یہاں بھی کنونشن ہوگا۔ ابھی تو لاہور میں 24 کو لاہور میں ہو رہا ہے کنونشن، بڑا کنونشن، یہاں بھی بہت بڑا کنونشن کریں گے انشاءاللہ اکتوبر میں، تمام مکاتب فکر کا ہم اپنے موقف کا اعلان کریں گے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔